ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ لڑنے کی اجازت عطا ہوئی ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں، اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر بہت قدرت والا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جن کو مشرکین بہت زیادہ ستایا کرتے تھے، اور مسلمان سخت تکلیفوں کے بعد جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے، کسی کا سر پھٹا ہوا ہوتا، کسی کے جسم پر کوڑوں کے نشانات ہوتے، اور کسی کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ مظلوم صحابہ آتے، اللہ کے رسول علیہ والسلام انہیں صبر کی تلقین کرتے اور ارشاد فرماتے، ابھی مجھے ان سے لڑنے کا حکم نہیں ہوا ہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں نے مکہ کے اندر کئی سالوں تک ظلم و ستم سہا، تقریباً وہ 13 سال کا عرصہ، اس کے اندر کیسے کیسے مظالم کے پہاڑ مسلمانوں پہ توڑے گئے، سارے مظالم مسلمانوں نے برداشت کیے۔ پھر جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو 70 سے زیادہ آیتیں کفار کی تکلیفوں پر صبر کے بارے میں نازل ہو چکی تھی۔ 70 سے زیادہ آیتیں کافروں کی تکلیفوں سے صبر پر جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی، لیکن مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یعنی لڑنے کی اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ کو نازل فرما کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت عطا فرما دی کہ اس سے پہلے جن آیتوں میں یہ فرمایا گیا تھا کہ لڑنے کی اجازت نہیں ہے، صبر کی تلقین کی گئی ہے، مفہوم اس کا بھی کہ ان کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، تو اب ان تمام آیتوں کے جو ہے وہ احکام اب منسوخ کر دیے گئے۔ اب تمہیں حکم دے دیا گیا ہے اگر کافر اب تمہیں ستائیں تو تم ان کا مقابلہ کرو۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ انہوں نے اپنے نبی کو مکہ سے نکال دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون، تو فرمایا میں نے جان لیا کہ اب جو ہے وہ جنگ ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تب میں سمجھ گیا کہ اب جو ہے وہ جنگ ہوگی اب۔ اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کی اجازت دی گئی۔ آج جو مسلمانوں کے اوپر جہاد اور جہادی کا نام لے کر کے اعتراض کرتے ہیں، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ جنہوں نے 13 سال تک ظلم و ستم برداشت کیے ہوں اور ہر طرح کے مظالم کا سامنا کیا ہو، کیا اتنے مظالم برداشت کرنے کے بعد بھی کوئی اپنے ظلم کا بدلہ نہیں لے گا؟ اور پھر ظلم کا بدلہ بھی لیا تو کتنے انصاف کے ساتھ میں لیا، اس کے باوجود بھی جہادی کہہ کر یا جہاد کا نام لے کر کے اسلام، پیغمبر اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو بدنام کرنا، یہ کتنی بڑی بددیانتی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ کفار سے جنگ کریں، حالانکہ اس سے پہلے جنگ لڑنے سے ان کو منع کر دیا گیا تھا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صوفیاء کرام نے ایک بات کہی ہے
کہ جس طرح کفار سے جنگ لڑنے کی اجازت ہے، اسی طرح نفس کی اصلاح کے لیے نفس سے بھی جنگ کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ نفس سے جنگ کرنے کی شروعات سن بلوغ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی بندہ بالغ ہونے لگتا ہے پھر نفس سے جنگ کرنا اس کو شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ بالغ ہونے سے پہلے تو بندہ جو ہے وہ مکلف نہیں ہے۔ اب یعنی جو ہی نفس شریعت کی مخالفت کے اوپر آمادہ کرے تو فوراً نفس کو اتنا دباؤ کہ نفس شریعت کے خلاف تم کو آمادہ کرنے سے باز آ جائے۔ ایسے ہی جب تم کو لگے کہ نفس اپنی طبیعت اور شہوتوں اور دنیا کی لذتوں میں مشغول ہونا چاہتا ہے تو سختی کے ساتھ میں اس کو روکو۔ اللہ نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ نفس کا تم مقابلہ کرو۔ اس سے یہ لازم ہوا کہ نفس کو بری عادتوں سے باز رکھا جائے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، نفس کو بری عادتوں سے باز رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی ناک کے اندر شریعت کی لگام ڈال دی جائے۔ یعنی شریعت جو کہے، جس کام کی اجازت دے وہی کرنے دیا جائے، شریعت جس سے منع کرے وہ نہ کرنے دیا جائے۔ آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صوفی اور نیک بننے کے چکر میں جو ہے وہ ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے بجائے اور زیادہ گناہوں میں گر جاتے ہیں۔ کوئی کڑے پہن کر کے صوفی بن جاتا ہے، کوئی رنگ برنگے لباس پہن کے صوفی بننا چاہتا ہے، کوئی 10 انگوٹیاں پہن کے صوفی بنتا ہے، کوئی عورتوں کی طرح چوٹی رکھ کر کے صوفی بننا چاہتا ہے، اور کوئی معاذ اللہ بہت سارے ایسے غلط طریقے ہیں جن کا ذکر مناسب نہیں، ان طریقوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو صوفی دکھانا چاہتا ہے۔ اور حد تو ہو یہ گئی کہ بہت سارے لوگ چرس اور گانجا پی کر کے مست ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو بھی صوفی سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پہ صاحب رول بیان فرماتے ہیں کہ شریعت یہ نفس کو دبانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس میں شریعت کی لگام ڈال دو، شریعت جو کہے وہی کرو، شریعت جس سے منع کرے اس سے اس کو روک دو، تب جا کر کے کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت الصوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصر ان اللہ لقوی عزیز۔ اور وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور ضرور مدد فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ بے شک ضرور اللہ تعالیٰ قوت والا اور غلبہ والا ہے۔ یعنی اسلام نے اجازت عطا فرما دی کہ اب ان سے لڑا جائے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ مسلمانوں پہ جو ظلم ہوا، 2 طریقے سے ظلم بیان کیا۔ ایک تو یہ کہ ان کو گھروں سے نکالا گیا، مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا، حبشہ جانا پڑا، اپنے کتنوں نے جو ہے وہ اپنے بال بچوں کو چھوڑا، کتنوں نے اپنا گھر چھوڑا، کتنا اپنا مال چھوڑ کے آئے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئے، اور کتنوں کو تو جو ہے وہ صرف تن کے کپڑے کے علاوہ کچھ بھی نہ ملا، سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑا۔ تو پہلا ظلم تو یہ تھا کہ ان کو گھروں سے نکالا گیا، اور دوسرا یہ کہ ان کو جو یہ ان پر ظلم کیا گیا، صرف اس بات کے اوپر ظلم کیا گیا کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ یہ کوئی ظلم کی وجہ تو نہیں ہے کہ بندہ اگر یہ کہے کہ اللہ میرا رب ہے تو اس کو اتنا ستایا جائے۔ کوئی اگر اللہ کو اپنا پروردگار مانے تو اس پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے بندے کی تو قدر کرنا چاہیے جو اپنے خالق و مالک کو پہچان رہا ہے، اپنے رب کے اوپر ایمان لا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ارشاد فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی وجہ سے برے لوگوں سے عذاب کو دور کرتا ہے۔ کل جو میں نے آیت کریمہ اس سے پہلے پڑھی تھی اس میں یہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی وجہ سے برے لوگوں سے عذاب کو دور کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 100 نمازیوں کی برکت سے بے نمازیوں کو عذاب کو دور کر، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 100 نمازوں کی برکت سے بے نمازیوں کے عذاب کو اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے، ان پر فوراً عذاب نہیں بھیجتا۔ صدقہ کرنے والوں کی وجہ سے ان سے عذاب کو دور کرتا ہے جو صدقہ نہیں کرتے، حج کرنے والوں کی وجہ سے ان سے عذاب کو دور کرتا ہے جن پر حج فرض نہیں، حج فرض ہو گیا اس کے باوجود بھی وہ حج کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا
بے شک اللہ نیک مسلمان کی وجہ سے اس کے پڑوس کے 100 گھروں سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ ایک بندہ اگر نمازی ہے محلے میں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 100 گھروں کی حفاظت فرماتا ہے مصیبتوں سے۔ تو اگر سب گھر والے نمازی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں وہاں پہ نازل فرمائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، نیکی میں سبقت کرو، آگے بڑھو، نیکی میں سبقت کرو۔ اگر نوجوان اللہ سے ڈرنے والے اور بوڑھے نماز پڑھنے والے اور چلنے والے چوپائے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ تم سب پر آندھیوں کا عذاب بھیج دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو تم پر رحم فرما رہا ہے، نمازیوں، بوڑھوں اور چرنے چگنے والے جانوروں، ان بچوں کی وجہ سے رحم فرما رہا، نہیں تو بے نمازیوں کے جو گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر آندھیوں کے عذاب کو نازل فرما دیتا۔ تو یہاں پہ جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت فرماتا ہے، تو یہاں پہ جو مسجدوں کا ذکر ہوا، گرجا گھروں کا ذکر ہوا اور کلیساؤں کا ذکر ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کی شریعت میں بعض لوگوں کو بعض لوگوں کی وجہ سے بچاتا ہے۔ تو کسی نبی کے زمانے میں نماز پڑھنے کی جگہ سلامت نہیں رہتی اگر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی وجہ سے برے لوگوں کو دور نہیں کرتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی عبادت گاہیں گرا دی جاتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی جو کلیسا تھے وہ گرا دیے جاتے، ہمارے آقا علیہ السلام کے زمانے میں جو مسلمانوں کی مسجدیں وہ گرا دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کی جو ہے وہ حفاظت کا سامان پیدا فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کی وجہ سے، جیسے بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد مہاجرین ہے، یعنی خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ان کو سلطنت عطا فرمائی، اقتدار عطا فرمایا، انہوں نے نمازیں قائم کی، زکوٰۃ کا نظام قائم کیا، نیک کاموں کو پھیلایا، برے کاموں پر لوگوں کو سزائیں دیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ یہاں پہ ایک بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مدد فرمائے گا جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی جو خدمت میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے کے اندر دیگر لوگوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ تو مہاجرین اور انصار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شان عطا فرمائی، انہوں نے دین کا کام کیا، اللہ نے ان کو بلندی عطا فرمائی کہ روم، کیسر و کسریٰ، بڑے بڑے ظالم ان کے نام سے کانپا کرتے تھے اور ان کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ جس امر کے لیے چاہتا ہے اس میں قوت والا اور غالب۔ اللہ جب مدد کرے تو کون کس کو جو ہے وہ دبا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی۔ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اگر مسلمانوں کا غلبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تلوار اٹھانے کا حکم کیوں دیا؟ جب اللہ تعالیٰ خود ہی مدد کرنے والا ہے تو بغیر جو ہے لڑے ہی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کا سامان پیدا فرما دیتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، لیکن یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ اگر کسی کو بخار ہو جائے تو شفا تو اللہ ہی دیتا ہے نا، لیکن کہتا ہے ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی لے لی جائے۔ اگر کسی کے سر میں درد ہے تو شفا تو اللہ ہی دے گا، لیکن تم دوائی کھا لو، اللہ تعالیٰ اس دوائی کو شفا کا ذریعہ بنا دے گا۔ تو اسی طرح غلبہ تو اللہ ہی دے گا، لیکن فرمایا تم میری راہ کے اندر لڑنے کے لیے نکلو تاکہ میں تم کو غلبہ عطا فرماؤں، اور تم نے جو کوشش کی ہے اس کے بدلے میں تمہارے درجوں کو بلند فرما دوں۔ اور ایک چیز اور یہاں پر ہے کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے تو کبھی کبھی مسلمانوں جنگ میں ہار بھی تو جاتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتا ہے؟ اللہ جس کی مدد فرمائے، فرماتا ہے لقوی عزیز، وہ تو غالب ہے، تو مسلمانوں کو تو کبھی بھی نہیں ہارنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے امتحان کی جگہ ہے، اور اگرچہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے، لیکن ہر بار کفار کو اگر ہار ملے اور مسلمان ہمیشہ جیتتے رہیں تو پھر کفر اور ایمان کی جو آزمائش ہے وہ کیسے ہو پائے گی؟ سب سمجھیں گے کہ ہمیشہ یہی جیتتے ہیں، کافر کبھی نہیں جیتتے، تو اس کا مطلب یہی کہ یہ کافر جو ہے وہ غلط ہے، مسلمان ہی صحیح ہے۔ پھر وہ امتیاز کیسے ہو پاتا، امتحان کیسے ہو پاتا؟ تو کبھی یہ جیتتے ہیں کبھی وہ جیتتے ہیں، تاکہ یہ پوری طریقے سے ان کی آزمائش اور ان کا امتحان ہو جائے۔
اسی لیے فرمایا گیا کہ بعض دفعہ اہل ایمان اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی کبھی ہار کا شکار ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان تکلیفوں کی وجہ سے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج بن یوسف کو دیکھا کہ اس نے ایک غریب آدمی کو سولی پہ چڑھا دیا، بغیر کسی قصور کے سولی پہ چڑھا دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کہ ظالموں کا کیا حال ہے کہ وہ ظالم ظلم کر رہے ہیں، اور تو کتنا جو ہے وہ حلیم ہے، مظلوم کو سخت اور سست کہا جا رہا ہے، ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مظلوموں پہ ظلم ہو رہا ہے، ظالم ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ تو کتنا حلیم ہے، کتنا جو ہے بردبار ہے۔ حضرت عامر کہتے ہیں میں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میں چلا گیا، رات کو سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور جنتی جنت میں جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حجاج بن یوسف نے جس کو پھانسی پہ چڑھایا تھا وہ جنت کے بڑے اعلیٰ درجوں میں آرام سے گھوم رہا ہے، بڑے اعلیٰ درجوں میں چین و سکون سے ہے۔ اس کے بعد میں ایک آواز آئی کہ اے عامر، میری بردباری ظالموں کو مہلت دیتی ہے لیکن مظلوموں کو کہاں پہنچا دیتی ہے؟ جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتی ہے۔ یعنی دنیا میں تو میں ظالموں کو مہلت دے دیتا ہوں، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ ان کو مہلت دیتا ہوں تو مظلوموں پہ ظلم نہیں ہوتا ہے، ان پر جو ظلم ہوتا ہے اس کے بدلے کے اندر میں ان کو جنت کے اعلیٰ درجے بھی تو عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ تو بڑا اچھا سودا ہے یہ۔ اور بعد مشائخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں بدبخت کو نیک بخت سے دبایا ہے اور اہل باطل کو حق کے ذریعے دبایا ہے۔ یعنی ہر دور کے اندر فرعون کو وقت کے موسیٰ کے ذریعے دبا دیا اور وقت کے دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مٹا دیا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ کا حکم آنے میں ٹائم لگتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، اس کے اینڈ میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی تو دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ڈر سے مصر سے نکلتا ہوا تو ہم نے دیکھا، لیکن بعد میں یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ نے مصر کا بادشاہ بھی تو ان کو بعد میں بنایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رات میں مکہ چھوڑ کر کے جاتے ہوئے دیکھا، لیکن آخر میں یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ نے مکہ کا پھر پورا تخت مکہ کی بادشاہی میرے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی، مکہ آپ کے ہاتھوں پہ فتح ہوا۔ تو بندے کی نظر صرف آدھی چیز پہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ بعد مشائخ نے فرمایا کہ بادشاہ تلواروں سے جنگ کرتے ہیں، اللہ کے ولی نگاہوں سے جنگ کرتے ہیں، اسی لیے مشہور ہے۔ اچھا فرمایا گیا کہ امت محمدیہ کے بارے میں توریت میں یہ لکھا ہوا ہے، آسمانی کتاب توریت میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے سینوں میں قرآن ہوگا، اس لیے وہ لوگ جب بھی جنگ پہ جائیں گے تو ان کی مدد کے لیے جبریل علیہ السلام حاضر ہو جائیں گے۔ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر مسلمان حق کے لیے لڑیں تو حضرت جبریل علیہ السلام ان کی مدد کے لیے آتے ہیں، اور یہ طریقہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بلکہ یوں کہو کہ اگر مسلمان حق پر ہیں اور صرف ایک بندہ ہے، سامنے 1000 بندے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ تو اگر کہیں مسلمان ہار جاتے ہیں تو دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے دل میں ایمان کمزور ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لڑنے کی جو نیت سے جا رہے ہیں ان کی نیت صاف نہیں ہے، یا ان کی نیت میں کھوٹ ہے، یا کوئی اور کمی ہے، تو ہم تو کچھ جان نہیں پاتے، ہم فوراً حکم لگا دیتے ہیں کہ مسلمان تھا پھر بھی ہار گیا، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہارنے کی وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا حکیم ہے، بڑی حکمت والا ہے، وہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے۔ اس کے بعد میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اور وہ لوگ کہ ہم انہیں زمین میں حکومت دے دیں تو یہ لوگ نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں، بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے لیے تمام امور کا انجام ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ ارشاد فرما دیا گیا، جیسا کہ میں نے ابھی اس سے پہلے ذکر کیا کہ جو نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اچھی باتوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انہی کو غلبہ عطا فرماتا ہے، اور انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اوپر جو ہے وہ قوت عطا فرماتا ہے، اور زمین کی بادشاہی انہی کو دی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہر دور کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نیکوں ہی کو غلبہ عطا فرمایا۔ اب غلبہ کا یہ مطلب نہیں کہ بادشاہ بن جائے، سرکار غوث پاک
پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے بادشاہ تو نہیں تھے بظاہر، لیکن بڑے بڑے بادشاہ بھی آپ کے دربار میں جھکتے ہوئے نظر آتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہندو بادشاہ تھے، لیکن صحیح معنوں کے اندر دیکھا جائے تو اللہ نے آپ کو ہی بادشاہی عطا فرمائی۔ تو غلبہ اللہ تعالیٰ اہل حق کو عطا فرماتا، جو نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اچھی باتوں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے روکنے والے۔ آج اگر ہم لوگ دبے ہوئے ہیں نا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر کتنے بے نمازی، کتنے زکوٰۃ ترک کرنے والے اور کتنے برائیوں کے اندر پھنسے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، نمازیں ضائع کی جائیں گی، یعنی لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، شہوات کا اتباع ہوگا، خواہشات کے پیچھے چلیں گے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کل خاص طور سے 31 نائٹ کے اندر کتنی خواہشات کی پیروی کی گئی، خواہشات نفسانی کی طرف طبیعتیں راغب ہوں گی، حکام خیانتی ہوں گے، ایک دم بالکل بددیانت لوگ بادشاہ بن جائیں گے، وزراء فاسق ہوں گے۔ آج کل کے نیتا کو دیکھ لو، کوئی پرہیزگار ملتا ہے تو ڈھونڈ کر کے لے آؤ، اللہ ماشاء اللہ۔ اور حضرت سلمان فارسی نے جب یہ حدیث سنی نا تو تڑپ اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا واقعی یہ امور عالم دنیا میں ہوں گے؟ کیا دنیا میں ایسا ہی کبھی ہوگا کہ نماز چھوڑیں گے لوگ، خواہشات کے پیچھے چلیں گے، حاکم بددیانت ہوں گے اور وزراء فاسق ہوں گے؟ کیونکہ ان کو بڑا تعجب ہوا، صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی مسلمان بے نمازی تھا ہی نہیں، بلکہ صحابہ کرام تو کہا کرتے تھے کہ بے نمازی کافر ہے، کیونکہ سب کافر ہی نماز چھوڑتے تھے، کوئی مسلمان نماز چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے اس زمانے میں بہت سارے صحابہ کرام کا یہ فتویٰ تھا کہ جو ایک وقت کی بھی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے وہ۔ تو حضرت سلمان فارسی کو بڑا تعجب ہوا، کیا دنیا میں ایسا بھی ہوگا یا رسول اللہ؟ واقعی ایسا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سلمان ہوں گے اور ضرور ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا، بلکہ اس وقت مومن کا دل ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ آج دیکھو جو نیک لوگ ہیں نا، حالات کو دیکھ کر کے گھٹ گھٹ کر کے رہ جاتے ہیں، وہ لوگ دل مسوچ کر کے رہ جاتے ہیں، ان کا اندر اندر جو ہے وہ پگھل کر کے رہ جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور کچھ کر بھی نہیں سکتے، ایسے حالات ہیں۔ خود گھر کے اندر بھی گناہوں کا ماحول بپا ہوتا ہے، منع کرو تو ڈانٹتے ہیں، خود گھر والے کہتے ہیں کہ تم کیا جانو، دنیا ترقی کر رہی ہے، تم پرانے زمانے میں پڑے ہوئے ہو۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ بیچارہ اتنا عاجز اور اتنا کمزور ہوگا کہ ان گندے امور کو روک بھی نہیں سکے گا۔ گھر کا باپ اپنے بیٹے کو گناہوں سے نہیں روک پاتا، ایسے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے۔ میرے آقا نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ بیچارہ اتنا عاجز اور کمزور ہوگا کہ گندے امور کو روک بھی نہیں پائے گا۔ حضرت سلمان فارسی کو اس سے بڑی تشویش ہوئی، کہنے لگے واقعی ایسا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام غیب پر نظر رکھنے والے نبی نے فرمایا اے سلمان ایسے ہی ہوگا، ضرور ہوگا، بلکہ اس وقت تو مومن عوام کی نظروں میں ذلیل ترین انسان ہوگا، یعنی ایمان والا نیک لوگوں کو لوگ ذلیل سمجھیں گے۔ اگر وہ بیچارہ ان کے معاملات میں مداخلت یا ان کی مخالفت کرے گا تو اسے جان سے مارنے کی دھمکی دینے کے در پہ ہو جائیں گے۔ اب آج کل دیکھ لو کتنی مسجدوں کے اندر امام جب حق بات کہتا ہے، جان سے تو نہیں مار سکتے، اس کو البتہ امامت سے ہٹا کر کے مسجد سے باہر ضرور کر دیتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ اتنا ذلیل ہوگا مومن کہ لوگوں کی نظر میں سب سے زیادہ اس کو ذلیل سمجھا جائے گا۔ کیوں ذلیل سمجھا جائے گا؟ وہ حق بات کہے گا، شریعت کی بات کرے گا، لوگ کہیں گے کہ ہم ہمارا کاروبار دیکھیں، ہماری دنیا دیکھیں، دنیا کے معاملات دیکھیں کہ تمہاری باتوں کو سنیں۔ اب ایسے حالات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پیدا ہوں گے، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں اگر چپ رہے گا وہ تو غصہ اور غضب میں خود مرنے لگے گا، یعنی اگر بولتا ہے تو لوگ اس کو مارنے کے لیے آتے ہیں، نہیں بولتا ہے تو اندر سے گھٹ گھٹ کر کے رہ جاتا ہے وہ۔ آج ایسے حالات کیا نہیں ہیں؟ ایسے حالات بہت جگہ ہیں، خود ہمارا اپنا یہ حال ہے، کتنی جگہ ہم لوگ گھٹ کر کے رہ جاتے ہیں۔ یہ تو حق بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہنے کی جو توفیق عطا فرمائی ہے، تو دو جملے ہم لوگ بول بھی دیتے ہیں، کتنی جگہ تو زبانوں پہ تالے لگا دیے جاتے ہیں، اتنا بولنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان حالات کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا وہ کون سا بادشاہ ہے جس کے سامنے گردنیں جھک جائیں اور اس کی عظمت کے سامنے سو جان سے بادشاہ سب لوگ جو ہیں وہ قربان ہو جائیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ بادشاہ ذل اللہ کا لقب والا ہے، یعنی وہ زمین میں اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، وہ نیکی کرتا ہے تو اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ تمہیں ایسے بادشاہ کا زمانہ مل جائے تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور اگر بادشاہ برائی کا ارتکاب کرے تو تم صبر کرو، اس کا گناہ اس کے صبر ہے، روک نہیں سکتے تو صبر کرو، لیکن اگر نیک بادشاہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ نیک بادشاہ ہمیں میسر نہیں ہے، ہم ایسے دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک لمحہ عدل و انصاف کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔
آج تو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت ہے جو جھوٹ کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، دغا، بدعہدی اور خیانت کے علاوہ جنہوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، جن کی گھٹی کے اندر ظلم و ستم پلا دیا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں زمام حکومت ہے کہ انصاف کا نام بھی ان کے کانوں نے کبھی نہیں سنا ہے۔ تو یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ سب ہوگا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ غلبہ کس کو دے گا؟ غلبہ اسی کو عطا فرمائے گا جو نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، اچھی باتوں کا حکم دیں گے، بری باتوں سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار ہے۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب مت دیکھو، آخر جو انجام ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ وہ دور بھی آئے گا، ساری دنیا میں ایک دین ہوگا، دین اسلام، کوئی کافر نہیں ہوگا، اور ایسا عادل بادشاہ امام مہدی کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کو عطا فرمائے گا۔ اس سے پہلے قیامت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، حق پہ استقامت عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔